اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دینے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ کافی مصروفیات اور زندگی کی بھاگ دوڑ میں سے ٹائم نکال کر، ورنہ دل تو نہیں کرتا کہ کوئی ایسی ویڈیو بناؤں، اس طرح کی باتیں کروں، لیکن پھر آنکھیں بند کر کے جب سوچتا ہوں کہ آج تک ہم لوگوں نے کیا کیا ہے تو دل دکھی ہوتا ہے۔ پاکستان کے حالات دیکھ کر بھی دل دکھی ہوتا ہے، غریب کی حالات دیکھ کر بھی دل دکھی ہوتا ہے، مہنگائی دیکھ کر بھی دل دکھی ہوتا ہے، غرض کی ہر چیز دیکھ کر دل نے دکھی ہی ہونا ہے۔ اور کیا کریں کہ آج تک ہم لوگ خود ہی خاموش رہے، اور یہ ہماری ہی غلطی تھی کہ ہم لوگ خاموشی سے دیکھتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے اور سو جاتے رہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، کیونکہ اس کے دماغ کی وجہ سے، اس کے سوچنے کی صلاحیت کی وجہ سے، اس کی سوچ کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ لیکن ہم لوگ معذرت کے ساتھ انسان نہیں کہلانے کے قابل، کیونکہ ہم لوگ صرف کھاتے رہے، نعرے لگاتے رہے اور سو جاتے گئے، پھر اٹھے، پھر آئے، نعرے لگائے، کھائے پیے، مزے کیے اور سو گئے۔ یہ ہماری زندگی گزری۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوتا جا رہا ہے، کیا ہو جائے گا اگر ہم بولیں گے نہیں۔ میرا مقصد کسی ایک کی دل آزاری نہیں، کسی ایک پارٹی کی دل آزاری نہیں، میں سب کے خلاف ہوں اور رہوں گا۔ مجھے سیاستدانوں کی سیاست سے نفرت ہو چکی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ہاں، کام کسی کا کوئی اچھا لگے تو اچھا ہے۔ عمران خان کا ایک کام بہت اچھا ہے، خاتمہ گستاخی رسول کے اوپر، جو توہین رسالت کے اوپر جو قانون یورپ میں منظور ہوا، اس کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے، کیونکہ میں ہی یوٹیوب پر ملحدوں کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور جو لوگ بھی ملحدوں کے ساتھ ٹچ میں ہیں، باتیں کرتے ہیں، حارث سلطان، غالب کمال، مسٹر ایتھیس، مس ایتھیس، سپارٹیکس، انڈیا میں سپارٹیکس ہے، آسٹریلیا میں حارث سلطان، پاکستان کے اندر کہیں چھپ کر بیٹھا ہے غالب کمال، لندن میں مس ایتھیس اور مسٹر ایتھیس، دو بندے سریعام یوٹیوب پر آ کر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرتے تھے تو دل بڑا دکھی ہوتا تھا، اور یورپ والے اس کو آزادی اظہار کا بس وہ لقب دے کر ان کو بچا لیتے اور وہ بچ جاتے، اور کوئی بھی ایسا قانون نہیں تھا آج سے پہلے کہ ان خبیث لوگوں کو لگام ڈالی جائے، کوئی لگام ڈالے۔ الحمدللہ عمران خان کی کوششوں سے حارث سلطان کے خلاف کیس بھی فائل ہوا تھا۔ بتاتا چلوں، میں نے اس کی ویڈیو کے ساتھ ٹچ رہتا ہوں، میں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہیں، اس کے بہت سے لوگوں کو، اس کے بہت سے فالوروں کو میں نے انشاءاللہ الحمدللہ میں نے ان کے دلوں میں ایسے میں نے باتیں ڈالی ہیں کہ وہ لوگ بھی تھوڑے تھوڑے اسلام کو سمجھنے لگے ہیں۔ اس سلسلے میں میری 2 کامیابیاں ہیں جو میرے نام ہیں۔ ایک ہندو کی 2-3 کامیابیاں ہیں۔ ایک دو ہندوؤں نے وعدہ کیا کہ وہ اسلام کے بارے میں معلومات پڑھیں گے، سمجھیں گے، میرے لیے الحمدللہ یہ بہت ہے۔ ایک ہندو لیڈی تھی
جس نے بہت زیادہ شروع میں تو بہت جوش میں تھی، لیکن الحمدللہ جب 2-3 دنوں کی بات چیت کے بعد اس نے اپنے سارے کومنٹ ڈیلیٹ کیے جو اس نے اسلام کے خلاف لکھے ہوئے تھے یوٹیوب کی ویڈیو پہ، اور اس کا میں نے پارٹ 3 اپنی ویڈیو یوٹیوب کے چینل پر لانا تھا، بس مصروفیات کی وجہ سے نہیں لایا، جس میں نے اس کو دکھانے تھے لوگوں کو کہ دیکھو کہ کیسے وہ اونی کمار لڑکی ہے، اس نے میرے میسج وہیں پہ موجود ہیں، تقریباً 100 ہمارے ٹوٹل میسیجز 170 کے قریب میسیجز تھے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے دوران، جس میں سے اب سارے میرے میسیجز بقایا ہیں، جو میں نے اس کو جوابات دیے وہ بقایا ہیں یوٹیوب کے اوپر اس کی چینل کے ڈسکرپشن میں، البتہ اس نے اپنے میسیجز سارے ڈیلیٹ کر دیے۔ تو الحمدللہ عمران خان کے اس اقدام کی وجہ سے میں اس کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا کہ آج کے بعد اگر پارٹیکل یہ مس ایتھیس یا مسٹر ایتھیس کی طرف سے کوئی ایسی گستاخی والی ویڈیو یوٹیوب پر آتی ہے، وائرل ہوتی ہے، تو وہاں پر بیٹھے ہوئے مسلمان غلامان مصطفیٰ جو اصلی ہیں، جو سیاست کی لالچ سے بالاتر ہیں، جو مولانا فضل الرحمان کی طرح نہیں ہیں کہ 1989 سے لے کر ہر حکومت میں شامل ہوئے اور 2017 میں توہین رسالت کے قانون کے اوپر یہاں پہ امینڈمنٹ شروع ہو گئی، یہاں پہ ترمیم کا بل پیش کر دیا، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو وہاں پہ قانون لانا چاہیے تھا، وہاں پہ سزا کا قانون لانا چاہیے تھا۔ یہ لوگ پاکستان کے اندر سزا ختم کرنے والے تھے، اور یقین کریں جس دن پاکستان کے اندر سے یہ قانون ختم ہو جاتا اس دن یہ غالب کمال جیسے بدمعاش سریعام آ کر گستاخی کرتے، لیکن الحمدللہ انشاءاللہ پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ ممتاز قادری جیسے جانثار یہاں پر موجود ہیں جو غالب کمال جیسے لوگوں کو کبھی سامنے آ کر بات کرنے نہیں دیں گے۔ اسپارٹیکس ہے وہ ہمیشہ اس کا کیمرہ اس کی چھاتی کے اوپر لگا ہوتا ہے، ایسے وہ ویڈیو بناتا ہے جب، اور روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو ان کی اپلوڈ ہوتی ہے، روز کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف، کہتے اپنے آپ کو ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں، کسی مذہب کو نہیں مانتے، لیکن ویڈیو اپنی روزانہ کی بنیاد پر لے کے آتے ہیں جو کہ ہوتی صرف اور صرف اسلام کے خلاف ہے۔ الحمدللہ عمران خان کے اس قانون کی وجہ سے اب کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ یہ اس طرح کی گستاخی کرے یورپ میں بھی۔ اور باقی بات کہاں سے کہاں چلی گئی، قرضوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، بھائی نے مجھے میسج کیا کہ آپ کی 2 پوسٹیں بہت اچھی لگیں، آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی، آپ کی 2 پوسٹیں بہت اچھی لگیں، اللہ کرے آپ سیاست سے بھی دور ہو جائیں۔ تو بھائی میں بالکل سیاست سے بالکل کنارہ کش ہونا چاہتا ہوں، بالکل سیاست سے کنارہ کش ہونا چاہتا ہوں، مجھے کوئی شوق بھی نہیں، کیونکہ میرے لیے میرا یہ کام بھی بہت ہے۔ ان دنوں والدہ کی بیماری کی وجہ سے بندوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہو پا رہی، لیکن پھر بھی میرے لیے میرا کام بہت ہے، میری اپنی جاب ہے، اور ملحدوں کے ساتھ میری بات چیت انشاءاللہ تعمیر جاری رہے گی ان کے، کیونکہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، میں نے ویڈیو شاید اپلوڈ نہیں کی، بنائی یہ تھی کہ کیسے ایک ملحد ہے، عثمان نام ہے اس کا، بہت سخت الفاظ استعمال کرتا تھا اسلام کے خلاف، لیکن میرے ساتھ جب بات چیت کی 2-3 دن، اب جب میرا نام آتا ہے تو مجھے بس دیکھ کے کہہ دیتے ہیں تم آگے ہو، اب میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، تم آگے ہو تو پھر بےعزتی شروع کر دو گے میری۔ تو الحمدللہ بات تو میں پیار سے ہی کرتا ہوں، کسی سے جھگڑا نفرت گالی نہیں دیتا، ہاں کھائیں بہت ہیں گالیاں ان لوگوں سے، لیکن کوئی پرواہ نہیں گالیوں کی، لیکن الحمدللہ ان لوگوں کو جواب تو دیتا ہی رہوں گا، اور ان لوگوں کے ڈر کو دیکھتے ہوئے دل خوشی ہوتا ہے کہ الحمدللہ نیٹ استعمال کرنے کا حق ادا کر دیا۔
جو پیسے الحمدللہ یوٹیوب کا پیکیج، انٹرنیٹ کا پیکیج لگانے میں خرچ ہوتے ہیں، جو پیسے مہینے کا وائی فائی کا بل دینے میں خرچ ہوتے ہیں، الحمدللہ وہ پیسے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حرام کے نہیں، حرام کی اس طرف نہیں جا رہے۔ اور ان لوگوں سے بات کر کے انشاءاللہ خوشی ہے۔ بات قرضے کے حوالے سے ہو رہی تھی تو سر ہم لوگ آج تک خاموش رہے ہیں، کیا کریں، خاموش رہے ہیں۔ یہ پورا ایک چارٹ ہے میرے سامنے، گوگل سے نکالا ہے میں نے، اور سوچتا اس کو پڑھا ہے میں نے، غور سے باریکی سے پڑھا ہے، تو میں نے سوچا ہے کہ یہ ہماری خاموشی کا نتیجہ ہے۔ بھائی میرے، آپ کہتے ہو نا سیاست سے دور ہو جاؤ، یہ ہماری سیاست سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ ہم لوگ سیاست سے دور ہوئے اور یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ سب سے پہلے جنرل ایوب صاحب تھے 1958 میں 25,000 یہ روپیہ ہے یا ڈالر ہے مجھے یاد پتہ نہیں ہے، کیونکہ میں اب دوبارہ ویب سائٹ پہ جاؤں گا تو وہاں پہ پڑھوں گا ڈیٹیل کہ یہ روپیہ ہے، یہ ڈالر ہے، 12 جو بھی ہے، روپیہ ہی سمجھ لو، اس کو روپیہ ہی سمجھتے ہیں۔ 25,000 روپیہ ان کا قرضہ بن رہا تھا، انہوں نے لینا چاہتے تھے، لیتے اور مزے کرتے، لیکن انہوں نے نہیں لیا ماشاءاللہ الحمدللہ، اور 58 میں کوئی قرضہ نہیں لیا۔ پھر 1965 کی وار شروع ہو گئی، اس دوران ان کا 37,500 روپیہ قرضہ اماؤنٹ منظور ہوئی، ایگریڈ اماؤنٹ، اور 37,500 ٹوٹل ہی انہوں نے نکالی ایک سال کے لیے۔ 16 مارچ کو یہ پیسے منظور ہوئے، 16 مارچ سے 15 مارچ 1966 تک ایک سال کے لیے 37,000 روپیہ انہوں نے نکالا، قرضہ لیا۔ چلیں یہ قرضہ میں کہتا ہوں بحثیت سوچنے کے بعد کافی کہ چلیں یہ قرضہ ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ جنگ کے دوران جب معیشت ڈاؤن ہو جاتی ہے اور پورے ملک پہ بہت پریشر ہوتا ہے، تو قرضہ تھوڑا سا لینا پڑ جاتا ہے، چلیں لے لیا تو کوئی بات نہیں۔ پھر 1968 کے اندر پھر ایک سال بعد 66 کا انہوں نے گزارا، 67 بھی پھر انہوں نے گزارا ماشاءاللہ، اور 68 میں جا کے اکتوبر میں، یعنی 16 مارچ سے 15 مارچ 66 تک، اور 15 مارچ سے 15 مارچ 67، اور 15 مارچ سے پھر آگے 67 سے 15 مارچ 68 تک، اور 68 سے پھر آگے 3-4 مہینے اوپر لگا لو، اکتوبر میں جا کے پورے ہوتے ہیں، مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر، 7 مہینے مطلب 3 سال اور 7 مہینے بعد پھر انہوں نے قرضہ لیا، اور وہ بھی 75,000 روپیہ۔ چلیں بیچ میں اتنا عرصہ گیپ لگانے کے بعد تو یہ چیز سوچنے میں آتی ہے کہ الحمدللہ آرمی کے اندر پھر اس کے بعد پی پی نے پہلی دفعہ جب قرضہ لیا وہ مئی 18 1972 کو لیا، 73 تک کے لیے، ایک سال کے لیے، 1 لاکھ مطلب منظور ہوا، جس میں سے 84,000 انہوں نے وڈرا لیا۔ پھر انہوں نے دوبارہ ایک سال کے لیے 73 میں پھر لیا، مطلب ہے مئی اگست، مطلب مئی میں 73 میں، مئی میں پورے ہوتے ہیں، آگے اگست 73 میں پھر لے لیا اگلے ہی سال۔ بھائی میرے کچھ خدا کا خوف کرتے یار، اتنی بڑی قوم، ملک چلا رہے ہو، اپنی پلاننگ ایسی ہونی چاہیے کہ قرضہ کس بنیاد پہ قرضہ لے رہے ہو، کیوں لے رہے ہو، کوئی پوچھنے والا ہو نا۔ ابھی بھی یہ کہتے ہیں نہ پوچھو، پیچھے ہٹ جاؤ، بات ہی نہ کرو۔ اگلے ہی سال اسی دوران میں 1973 میں دوبارہ قرضہ لیا، اور وہ 75,000 لیا۔ پھر اسی طرح 74 اگست سپٹمبر اکتوبر
نومبر 2 مہینے گزرے، 74 میں اس کا قرضے کی ٹائمنگ پوری ہوئی، 74 میں دوبارہ قرضہ، پھر 74 میں دوبارہ پھر اپلائی کر دیا قرضے کے لیے، اور 2 مہینے بعد وہ ایکسٹرا گزارنے کے بعد پھر 75,000 پھر وڈرا کروا دیا۔ پھر 75 میں اس کی میعاد پوری ہوئی، 76 بڑا احسان کیا انہوں نے اور 76 کے اندر قرضہ نہیں لیا، پھر 77 کے اندر ایک سال کے لیے پھر 80,000 قرض لے لیا۔ 79 میں پھر کس کی حکومت تھی مجھے اس بارے میں اتنا نہیں پتا، 80 میں پھر ضیاء صاحب آئے اور ایک سال کے لیے انہوں نے نومبر دسمبر ایک سال کے لیے پھر انہوں نے قرضہ لیا، ایک سال 1 مہینہ گزارنے کے لیے، دسمبر 1 میں 3490 3,49,000 قرضہ لیا۔ اسی طرح انہوں نے دسمبر 1 میں پورا ہوا تو 2 دسمبر کو، مطلب ہے 1 دسمبر 1989 کو ان کی قرضے کی ایکسپائری ختم ہوتی ہے، تو انہوں نے 2 دسمبر 1981 کو دوبارہ قرضہ لے لیا، اور وہ 730 یعنی کہ پہلے کے مقابلے میں ڈبل۔ اور یہاں پہ بھی دیکھ لیں، پی پی نے پہلے 84، پھر 75، پھر 75، پھر 80، 5,000 اوپر پر بڑھاتے گئے، یہاں پہ ڈبل ہوئی سپیڈ۔ اب پی پی پھر آئی 1988 میں، پھر جا کے قرضہ لیا پی پی نے 1988 میں، 89-90 2 سالوں کے لیے انہوں نے قرضہ لیا اور 1,94,000 لیا۔ پہلے 80 پہ ختم ہوا تھا، اب انہوں نے ڈائریکٹ ڈبل سے تھوڑا سا بھی زیادہ، پہلے آخری قرضہ انہوں نے 80,000 لیا تھا، اب انہوں نے 1,94,480 روپیہ کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا یار یہ تو پاگل ہی عوام ہے، عوام تو بالکل پاگل ہے، سوئی ہوئی ہے، اس کو بس کھلاؤ کھلاؤ کھلاؤ، یہ خوش ہے۔ لہٰذا اسی ڈیٹ کو دسمبر 28 1988 کو دوبارہ انہوں نے قرضہ لیا، اور وہ 382,410 3,82,410 روپے پھر قرضہ۔ خدا کے بندو کتنے خاموشی سے یار، کتنی خاموشی سے تم لوگوں کو یہ عقل نہیں آئی اور اس وقت پوچھا نہیں، جس طرح سے اب پوچھ رہے ہو کاش اس وقت پوچھ لیتے، جس طرح سے اب ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، اور ایسے ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں کہ تم لوگوں کو اچھے کام بھی نظر نہیں آتے، جو سب سے اچھا کام ہے، جس نے یورپ کے اندر اتنا قانون لے کے آیا کہ اب کوئی بندہ آزادی اظہار کے نام پر سفیر کو نکالنے کے لیے کتنے بےتاب ہو رہے تھے کہ فرانس کے سفیر کو نکالو، انہوں نے کارٹونوں کا مقابلہ کیا ہے۔ آج کے بعد وہاں پہ کوئی کارٹون کا مقابلہ ہونا، دیکھو نا کیسے قانون لاگو ہوتا ہے ان کے اوپر، یار قانون جو آیا ہے ہر کام حکمت عملی سے کیا اور بہت اچھا کیا، یہ کام جو جس حکمت عملی سے کیا جیسے کیا بہت اچھا کیا۔ تو 1993 میں پھر انہوں نے پہلی دفعہ نواز شریف صاحب نے 88,000 قرضہ لیا۔ اب دیکھ لیں، لیکن یہ ذرا نئے تھے، پی پی والے سمجھ گئے تھے، پی پی والے نے پہلے دوروں میں 75 اور 80 یہ لیے تھے، وہ تھوڑا سمجھ گئے تھے کہ اب عوام جو ہے خاموش ہے، عوام بولنے والی نہیں ہے، بس قرضے لو، آدھے پیسے خود کھاؤ، آدھے عوام کو کھلاؤ اور عیاشیاں کرو، آدھے پیسے عوام پہ لگائی، آدھے پیسے خود کھائے پیے مزے کیے۔ اب یہ پروسیس ان کا اب یہاں سے پی پی کا 1988 سے اب ان کا شروع ہے۔ نواز شریف لوگ ابھی ذرا پہلا قدم رکھا ہے، انہوں نے 88,000 پہ سٹارٹ لیا، پی پی پھر آئی 1994 میں۔ اب عوام کو عقل ہوتی تو عوام پہلے کہتے کہ 3,82,000 تم لوگوں نے قرضہ لیا ہے، اب دوبارہ تم کھانے کے لیے آنا چاہتے ہو، نہیں دینا ووٹ تم لوگوں کو،
پہلے سال تم لوگوں نے 88 میں 1,94,000، پھر اسی 88 میں 3,82,000 تم لوگ قرضہ لے رہے ہو، اور تم لوگ دوبارہ آنا چاہتے ہو کھانے کے لیے اس ملک کو، لہٰذا تمہارا بائیکاٹ۔ تو یہ 94 میں دوبارہ ان کو نہیں آنا چاہیے تھا، اور 94 میں یہ پھر آئے، انہوں نے 1,23,000 پھر قرضہ لیا اسی دن 94 کو ہی دوبارہ قرضہ لیا 1,72,200، پھر اس سے اگلے سال اس سے اگلے سال 95 میں 2,94,000 قرضہ لے لیا۔ میں یعنی کہ ٹوٹل 3 سالوں میں لگاتار قرضہ، 94 میں 2 دفعہ قرضہ، 95 میں قرضہ، پھر 96 میں کچھ نہیں ہوا، چلیں لیا۔ 96 میں نواز شریف کی الیکشن وغیرہ شروع ہو گئے تھے، 97 میں نواز شریف صاحب تھے، 97 میں نواز شریف صاحب نے 2 دفعہ پھر اسی ڈیٹ کو نواز شریف صاحب کو بھی پھر ذرا سیکھ کے تھے نا، نالائق تو نہیں ہے کوئی بھی، کھانے کے معاملے میں تو کوئی بھی نالائق نہیں ہوتا، کھانے کے لیے تو ایک بچہ بھی چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ کیسے کھانا ہے، اٹھا کے کیسے منہ میں ڈالنا ہے۔ چڑیا کا بچہ، بلی کا بچہ، کتے کا بچہ نہیں کہوں گا کیونکہ پھر لوگ خفا ہو جائیں گے، تو بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سی چیز اٹھانی ہے، کیسے کھانی ہے۔ تو یہ تو پھر انسان ہے، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ بس عوام جو ہے نا ان کو پھدو لگا رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں، چلو ان کو ہی بیوقوف بناتے جاتے ہیں، اور انہوں نے پھر 97 میں 2 دفعہ اوپر نیچے قرضہ لیا، 2,65,000 اور 1,13,000۔ 97 میں پھر مشرف 98 میں دھماکے ہوئے، 97 میں دھماکے ہوئے، 98 میں بھی مشرف صاحب آ گئے، 98 سے 10 سال انہوں نے حکومت کی، اور 2008 تک وہ رہے۔ 2008 میں پھر پی پی آئی، 2008 میں پی پی آئی، اور آتے ہی اس نے پھر مار دیا چھکا۔ اب نواز شریف صاحب مشرف نے اپنے دو دوروں میں 4,65,000 اور 8,61,000 2 دفعہ ان لوگوں نے قرضہ لیا۔ اس میں سے ان کی 4,65,000 منظور ہوئی، پوری کی پوری انہوں نے وڈرا کروائی، 1,33,000 منظور ہوئی، جس میں سے 8,61,000 انہوں نے وڈرا کروائی۔ لگے رہو جی پاکستانیوں، خوش رہو، تم لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 2008 میں پی پی آئی، یہ انہوں نے 2013 تک حکومت کی، 13 14 15 16 17 18 13 تک انہوں نے حکومت کی، اور 2011 تک انہوں نے 3 سالوں کے لیے انہوں نے 4,9,36,000 یہ انہوں نے قرضہ لیا، اور 5 سال گزارے۔ ٹھیک ہے جی، قبول کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا، لیکن پیچھے سے ان لوگوں نے کتنا کھایا ہوا تھا وہ بھی ہے۔ پھر نون لیگ آئی 2013 میں آئی، تو انہوں نے 4,03,93,000 منظور ہونے والی رقم کا اتنا ہی لیا، پورے کا پورا ہی لیا 2013 میں۔ 2008 میں ٹھیک ہے، پیپل پارٹی نے دوسرے فارم چارٹ کے اوپر بھی یہی ہے کہ پیپل پارٹی نے مطلب 5 سالوں میں صرف اتنا ہی قرضہ لیا پیپل پارٹی، اس کے مقابلے اس کا مطلب ہے پیپل پارٹی نے اپنے آخری دور حکومت میں جو 5 سال انہوں نے گزارے اس میں انہوں نے ایک ہی بار قرضہ لیا، جبکہ نواز شریف نے اپنے آخری 5 سالوں میں 2013 2015 اور 2017 تینوں باریوں میں 4 کروڑ 24 کروڑ اور 10 کروڑ
انہوں نے اپنے ہر دور حکومت میں پھر قرضہ لیا. یہ تھوڑا سا موازنہ تھا. تو بھائی میں خاموش ہونے کے لیے میں پھر مختصر کہہ دوں کہ خاموش تو ہو جاؤں گا. آپ بھی خاموش، میں بھی خاموش، سب خاموش ہو جاؤ. لیکن سود کھا کر کب تک زندہ رہو گے؟ جی مختصر کرتا ہوں کہ بس میں تو خاموش ہونے کے لیے تیار ہوں اور خاموش بھی ہوں گا، کیونکہ میں ساری زندگی بولنے کا ٹھیکہ تو نہیں رکھا. بس یہ ویڈیو آ گئی ہے. اس ویڈیو کا ایک PDF بھی بنا کر میں اپلوڈ کر دوں گا اپنے فیس بک کے اوپر. اس کے بعد میرے پاکستانی جانے، ان کے کام جانے. بس ایک بات کہوں گا، عمران خان نے تو عوام سے وعدہ خلافی کی. ہم لوگوں نے ساری زندگی نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ہم لوگوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی. ہمارے آباء و اجداد نے وعدہ خلافی کی. اب بھی وقت ہے، ہوش میں آؤ، اپنا وعدہ پورا کرو، کیونکہ وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہوتا ہے. انسان سے وعدہ خلافی کرنے والا تو منافق ہوتا ہی ہے. جو خدا سے وعدہ خلافی کرے وہ کون ہوگا؟ جب پاکستان کی ضرورت تھی، پاکستان بنانا تھا، ہندو مار رہے تھے، ہندوؤں کی ظلم زیادتیاں تھیں. جب پاکستان بنانا تھا اس وقت تو ہم نعرہ لگا رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یا اللہ پاکستان بنانے میں ہماری مدد کر، ہم یہاں پر لا الہ الا اللہ لے کے آئیں گے. یہ ہمارا وعدہ تھا. اس وعدے پر ہم لوگوں نے پھر ایک بار بھی نہیں سوچا. والسلام، خدا حافظ.